محسن، آج آپ موجود تھے کورٹ میں جب یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی. بہت سارے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لائیو ٹرانسمیشن آئے گی، وہاں سے لائیو سٹریمنگ ہوگی. تو کیا وجہ بنی، کیوں لائیو سٹریمنگ نہیں ہوئی؟ اور غالباً وہاں پہ کسی نے کہا بھی تھا کہ لائیو سٹریمنگ کی اجازت وغیرہ دی جائے. بالکل ایسا ہی ہوا ہے. اصل میں لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی لائیو سٹریمنگ کو لے کے، اس کی وجوہات ہیں. ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی جتنے بھی سپریم کورٹ میں بڑے کیسز ہوئے ان کو لائیو سٹریم کیا گیا. پھر یہی جب نیب امینڈمنٹ ججمنٹ کے خلاف حکومتی اپیلوں پر جو پہلی ہیئرنگ تھی وہ بھی لائیو ہوئی. پھر جب دوسری ہیئرنگ ہوئی جس میں بذریعہ ویڈیو لنک بانی چیئرمین پی ٹی آئی جب وہ شریک ہوئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ سماعت براہ راست نہیں ہوئی. مجھے یاد ہے اس سماعت پر بھی ایڈوکیٹ جنرل کے پی ایک دفعہ روسٹرم پر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی سماعت براہ راست نہیں دکھائی جا رہی، اس کو براہ راست دکھایا جائے. تاہم اس وقت انہیں ہدایت کی گئی بینچ کی طرف سے کہ آپ تشریف رکھیں اپنی سیٹ پر. اس کے بعد یہ جب آج دوسری سماعت ہوئی ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی بذریعہ ویڈیو لنک پیشی کے بعد، تو اس میں ایک باقاعدہ سی ایم اے فائل کی گئی، باقاعدہ درخواست فائل کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے، آپ اس کی براہ راست نشریات کریں. سپریم کورٹ کی جو پریکٹس ہے ریسنٹلی اس کا بھی حوالہ دیا گیا. آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے حکومتی وکیل مخدوم علی خان صاحب روسٹرم پر آئے اور انہوں نے بتایا کہ انہیں تقریباً 1 گھنٹہ مزید دلائل کے لیے چاہیے ہوگا. اسی دوران جو ایڈوکیٹ جنرل کے پی ہیں وہ بھی روسٹرم پر آ گئے اور انہوں نے اپنی استدعا یہی کی کہ اسے براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی سی ایم اے کا حوالہ دیا کہ ہم نے اس حوالے سے باقاعدہ درخواست دی ہے. تاہم چیف جسٹس نے اس موقع پر یہ ریمارکس دیے کہ یہ کوئی عوامی مفاد کا معاملہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو براہ راست نہیں دکھایا جائے گا. تاہم ایڈوکیٹ جنرل کے پی کا یہ کہنا تھا کہ یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے کیونکہ 596 ایسے کیسز ہیں جو کرپشن کے جو نیب سے باقی جگہوں پر گئے ہیں. اس کے ساتھ لوگوں کا اس معاملے پر براہ راست انٹرسٹ جڑا ہوا ہے، تو لہٰذا اسے براہ راست آپ دکھائیں. لیکن ایک دفعہ پھر انہیں یہ ہدایت کی گئی کہ جی آپ تشریف رکھیں. اس موقع پر انہوں نے پھر استدعا کی اور بار بار استدعا کی کہ اسے براہ راست دکھایا جائے. تاہم بینچ بھی یہی کہتا رہا کہ جی آپ بیٹھیں. اس پر انہوں نے اپنی جو درخواست تھی اس کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا چلیں پھر آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں لیکن آپ پہلے میری جو یہ اپلیکیشن ہے اس کے اوپر فیصلہ کر دیں. اس دوران جسٹس عطر من اللہ صاحب کی طرف سے ریمارکس آئے. انہوں نے کہا کہ جی یہ براہ راست دکھایا جانا چاہیے تاکہ کوئی امپارشل ہونے کا جو ہے وہ اس طرح کا کوئی تاثر نہ جائے، آپ اس کو براہ راست دکھائیں. اس دوران جب بینچ کے معزز ارکان کے آپس میں اختلاف واضح ہوا تو اس دوران بینچ نے کہا کہ جی ہم پھر تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں اور آ کے آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ واپس تھوڑی دیر تو نہیں لیکن وہ 50 منٹ سے زیادہ بعد جب وہ واپس آئے تو آ کر انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو براہ راست نہیں دکھائیں گے، اور یہ 4-1 کے تناسب سے فیصلہ، یعنی جسٹس عطر من اللہ صاحب کو چھوڑ کے باقی 4 ججز نے یہ درخواست مسترد کر دی کہ براہ راست نہیں دکھایا جائے. اچھا، اس میں کیا صرف اس کیس کے حوالے سے وہاں پہ بات چیت ہوئی اور عمران خان صاحب نے کوئی اور معاملات بھی وہاں پہ اٹھائے؟ وہاں پہ نظر آ رہا تھا کہ خان صاحب اپنا ہاتھ ریز کر رہے ہیں کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جب دوبارہ ان کی طرف بینچ مخاطب ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری کچھ اور بھی درخواستیں اس وقت سپریم کورٹ میں پڑی ہیں. یہ عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ یہ موقع روز ہمیں یہ بڑا مشکل سے موقع ملتا ہے کہ آپ چیف جسٹس سے اس طرح مخاطب ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایک تو ہماری 8 فروری یعنی الیکشن کے حوالے سے درخواست ہے، اور انہوں نے اس کو حوالہ دیا مبینہ دھاندلی ڈاکے کے ساتھ کہ بہت بڑا ڈاکہ پڑا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماری انسانی حقوق کے حوالے سے درخواستیں آپ کے پاس پڑی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے کہا کہ اس کے اوپر ہم نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا کر رکھی ہے. تو ان معاملات کو بھی دیکھیں. چیف جسٹس صاحب نے ان سے ایک کیس میں یہ بھی پوچھا کہ بتائیں آپ کے وکیل کون ہے، تو انہوں نے کہا جی حامد خان صاحب وکیل ہیں. تو چیف جسٹس نے کہا کہ وہ تو بڑے سینئر وکیل ہیں، انہیں پتہ ہے کہ درخواست جلدی کیسے سماعت کے لیے مقرر کروائی جاتی ہے. تو لیکن مزید بات کرنے سے انہیں روکا گیا اور کہا گیا کہ کیونکہ اس وقت معاملہ نیب امینڈمنٹ سے متعلق سنا جا رہا ہے، ایک ٹیکنیکل نوعیت کی بحث ہے، تو اسی دوران جو ہے وہ آپ اسی نقطے پر محدود رہیں. آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے اوپر؟ جی بالکل. ہم کیونکہ اس دوران تقریباً کیسے مدرسے کے عرصہ ہو گیا اب تو ٹی وی پہ تو وہ نظر نہیں آتے، تو کیسا تھا؟ دیکھیں وہ جیسے اندر جانے سے پہلے تھے اس سے زیادہ جو ہے وہ صحت مند لگ رہے تھے، اور جو ان کے ایکسپریشنز تھے مسلسل ہم نے دیکھا، پانی کی بوٹل ان کے ہاتھ میں تھی، ایک تسبیح تھی ان کے ہاتھ میں، اور اس دوران وہ مسلسل اپنے ارد گرد موجود جو جیل کا عملہ تھا، پولیس اہلکار تھے، ان سے کوئی بات بھی کر رہے تھے. خان صاحب کے لہجے میں کوئی تلخی بات کرتے ہوئے کوئی غصہ کوئی ایسی چیز نہیں؟ بالکل کوئی تلخی نہیں تھی. کوئی انہوں نے یہ جو قید تنہائی والی بات کی، یہ بھی اس کانٹیکسٹ میں تھی کہ میں کیونکہ یہ ایک قانونی معاملہ بھی ہے، نیب ترمیم کیس کے اوپر جو آرگومنٹس انہوں نے خود کرنے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر ایک تو مجھے مٹیریل چاہیے، دوسرا میں نے قانونی ٹیم سے بات کرنی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ اس حوالے سے باقی مشکلات انہیں کیا ہو سکتی ہیں یا نہیں ہے،
اعجاز ہو گیا اور اگلی پیشی میں بھی خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے جب تک یہ کیس چلے گا وہ، کیونکہ اس کیس میں وہ مرکزی درخواست گزار ہیں، ان کی درخواست پر یہ نیب ترمیم قلعدم ہوئی تھیں جنہیں حکومت نے اب اپیل میں اپیل کی ہوئی ہے. تو جب تک یہ کیس چلے گا وہ بذریعہ ویڈیو لنک ہوں گے. لیکن ایک چیز اور ہے، ابھی خواجہ حارث صاحب نے وقت لینا ہے، فاروق نائک صاحب نے وقت لینا ہے، کے پی کے گورنمنٹ نے وقت لینا ہے. سب سے آخری جو نمبر آئے گا وہ ان کا آئے گا.